بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ ایک خبر پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے، لیکن ہمارے میڈیا کو کب فرصت ہے کہ وہ کوئی ایسی مثبت خبر جو پاکستان کا پرچم بلند کرنے والی ہو وہ اس کو اپنی زینت بنائے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا۔ اس یونیورسٹی نے اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ شائع کیا ہے، اور اس میں پاکستان کے احساس پروگرام کو دنیا بھر میں انسداد غربت کے لیے جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں صف اول کا ٹاپ کا پروگرام قرار دے کے اسی پر موقوف نہیں، دنیا کو اس پروگرام کو رول ماڈل کے طور پر اپنانے کی تجویز دیتی ہے۔ میرا ولاگ آج کا خاص طور پر اس حوالے سے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے یہ کسی دیسی دکان پر تیار نہیں کیا گیا، یہ کسی جعلی سروے کے نتیجے میں کسی حکمران کی خواہش منشا پر اس کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ یہ ریسرچ پیپر کسی کو پیسے دے کر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھوانے والی کسی جامعہ، کسی یونیورسٹی سے تیار ہو کے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا کی صف اول کی جامعات میں شمار ہونے والی ایک یونیورسٹی کا تیار کردہ ریسرچ پیپر ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں معیار اتنا کڑا ہے کہ کوئی مائی کا لال اس ریسرچ پر، اس کی تحقیق پر، اس کے معیار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آئیے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی جس نے احساس پروگرام پہ یہ ریسرچ پیپر شائع کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ قدیم ترین یونیورسٹی ہے امریکہ کی، ایک صدی پرانی، جس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی۔ اس کی تخصیص، اس کی پہچان دنیا بھر میں ایک ریسرچ یونیورسٹی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد رکھی تھی 1885 میں اسٹینفورڈ سے ایک سینیٹر تھے، جین ان کا نام تھا، اور ان کی اہلیہ تھی لیلینڈ۔ ان کا ایک بیٹا تھا، 15 برس کی عمر میں اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا نام لیلینڈ جونیئر تھا۔ وہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، دنیا سے چلا گیا، لیکن ہم کچھ ایسا کر جائیں گے کہ دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے تحصیل علم کا ایک سلسلہ دراز ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی یاد میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کو آج دنیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، 8180 ایکڑ پر محیط یہ جامعہ جو تحصیل علم کے لیے دنیا میں کام کر رہی ہے، آپ اس کی فیکلٹی کا اندازہ لگائیں کہ یہاں زیر تعلیم 18,000 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے 2288 اساتذہ پر مامور عملہ ہے جو فروغ علم کے لیے کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جامعہ کی رینکنگ پر۔ ناظرین، امریکہ میں کل ملا کر 5300 یونیورسٹیز ہیں، اور دنیا بھر میں 25,000 یونیورسٹیز ہیں، اور پورے عالم اسلام میں 1840 یونیورسٹیز ہیں۔ امریکہ کی 5300 یونیورسٹیز میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی رینکنگ میں 6 نمبر پر ہے۔ دنیا کی 25,000 یونیورسٹیز میں یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی 3 نمبر پر ہے۔ یہ پس منظر تھا اس اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا جس نے احساس پروگرام پر ریسرچ پیپر شائع کیا ہے۔ اب اس کا آتھر جو ہے، جس نے یہ مقالہ، یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے، اس کا میں مختصر تعارف آپ کو دیتا ہوں۔ سر مائیکل باربر نام ہے ان کا، اور یہ بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، ایک ادارہ ہے ڈیلیوری ایسوسی ایٹس۔ سر مائیکل بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہاؤ ٹو رن اے گورنمنٹ بہت مقبول ہے۔ 5 سال تک یہ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے چیف ایڈوائزر رہ چکے ہیں ڈیلیوری پر۔ ہمارے ہاں تو شاید کوئی رواج نہیں ہے، لیکن مہذب دنیا میں کامیاب جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہاں ڈیلیوری کا شعبہ، یعنی خدمات عوام تک، گڈ گورننس، یہ سارے معیارات بڑے کڑے ہوتے ہیں۔
جائزہ لیا جاتا ہے کہ حکومت جو کام کر رہی ہے کیا اس کا بینیفٹ عوام کو مل بھی رہا ہے یا کہ نہیں۔ ٹونی بلیئر کے چیف ایڈوائزر رہے ہیں سر مائیکل، اور ان کی تخصیص ہے، یہ ایجوکیشن ریفارمر ہیں دنیا کے ٹاپ کے، اور ڈیلیوری پر ان کا ایک خاص دسترس ہے۔ انہوں نے یہ مقالہ مکمل کروایا ہے اپنی نگرانی۔ ناظرین، اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ریسرچ پیپر اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے جاری کیا ہے، اس کا ٹائٹل دیکھیے، آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا۔ اس کا نام ہے، ٹائٹل ہے اس مقالے کا، فریم ورک فار اے ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ۔ جی آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، فریم ورک فار اے ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور ناظرین خاص بات، نیچے لائن دیکھیں اس مقالے کے ریسرچ پیپر کے ٹائٹل پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لیسنز فرام پاکستان احساس پروگرام۔ یعنی یہ بتا رہا ہے ریسرچ پیپر دنیا بھر کے جتنے گلوبل پالیسی میکرز ہیں کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں ایک کامیاب پروگرام لانچ کرنا انسداد غربت کا، تو آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے پاکستان کا احساس پروگرام۔ آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کس طرح سے شفافیت اور حساسیت کے ساتھ ایک ایسا کامیاب پروگرام لانچ کیا تھا جس کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے۔ جی ناظرین، میں اب آپ کو تھوڑی سی اس کا جو مقالہ ہے، جو ریسرچ پیپر ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل کے بعد اگلا صفحہ جو ہے، جو لسٹ ہوتی ہے مضامین کی، کانٹینٹ کی، اس میں انہوں نے یوں ہی نہیں کہ اٹھا کر کسی نے اہم خیال آیا اور خوش کرنے کے لیے ریسرچ پیپر لکھ دیا۔ انہوں نے پہلے باقاعدہ دنیا بھر کا حوالہ دیا ہے، انسداد غربت کے پروگرامز کا تعارف دیا ہے، ان کی تاریخ بتائی ہے، اور غربت اور ریاست، پاورٹی اور اسٹیٹ کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے پروگرام ہیں پھر انہوں نے اس کا احساس پروگرام کے ساتھ موازنہ کر کے ثابت کیا ہے کہ احساس پروگرام دنیا بھر کا صف اول کا، ٹاپ کا، بہترین، کامیاب ترین پروگرام ثابت ہوا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ریسرچ سے کہ احساس پروگرام کو کس طرح سے اس پر عمل درآمد کامیابی سے کیا گیا، وہ کون سے ٹولز تھے، کس طرح ڈیٹا اور ڈیجیٹل جتنے بھی ٹولز تھے ان کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ریسرچ پیپر ریکمینڈ کرتا ہے دنیا بھر کے گلوبل پالیسی میکرز کو کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اپنے ملکوں میں کامیابی سے، آپ اگر غربت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ریسرچ پیپر لکھنے والوں نے دو باتوں کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے۔ انہوں نے جب اس پروگرام کا، احساس پروگرام کا موازنہ کیا دنیا بھر کے غربت مٹاؤ پروگرام سے، تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پاکستان میں پوری حکومت کا فوکس اس پروگرام کے اوپر تھا، اور جتنے حکومتی شعبے ہیں ان میں سوشل ویلفیئر کو خاص طور پر کی مارک کے طور پر رکھ دیا گیا تھا، سامنے ایک ان کی گائیڈ لائن تھی۔ اور یہاں اس ریسرچ پیپر میں خاص تذکرہ ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا، کہ جنہوں نے یہ ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے جو کام حکومتیں سالوں میں کیا کرتی ہیں وہ پاکستان میں چند ہفتوں اور مہینوں میں کر دکھایا۔ جی ناظرین، عمران خان کا انتخاب تھا کہ غربت کو مٹانے کے پروگرام کا انچارج ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسی بین الاقوامی شہرت کی حامل تجربہ کار خاتون کو اس پروگرام کا انچارج بنایا، جو پی ایچ ڈی بھی رکھتی ہیں میڈیسن میں، اور جو ڈاکٹر بھی ہیں، کارڈیالوجسٹ اسپیشلسٹ ہیں، یو این او میں بڑے اہم شعبوں پر کام کر چکی ہیں۔ افسوس کس بات کا ہے کہ پاکستان میں کامیابی سے غربت مٹاؤ پروگرام پر کام کرنے والے ایک ایسے وزیر اعظم کو جو 22 سال کی جد و جہد کے بعد پاکستان میں غریبوں کا ہمدرد بن کر آیا تھا، بڑے بھونڈے طریقے سے اقتدار سے باہر نکال دیا گیا، صرف بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا میرا ولاگ۔ میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی ٹاپ رینکنگ میں 6 نمبر پر، دنیا کی صف اول کی شمار ہونے والی یونیورسٹیز میں 3 نمبر پر اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ پیپر شائع کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل دیا ہے کہ فریم ورک فار اے ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ، لیسنز فرام پاکستان احساس پروگرام۔ اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے پروگرام رائج ہیں حکومتوں میں غربت کو مٹانے کے، ان میں کامیاب ترین پروگرام
پاکستانی حکومت کا احساس پروگرام تھا جس کو دنیا رول ماڈل کے طور پر ایک سبق کے طور پر اپنا سکتی ہے۔ تو ناظرین، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں سارے تعصبات کی اینکیں اتار کر ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچیں، کیا یہ میرے وطن پاکستان کا اعزاز نہیں ہے؟ میرے وطن پاکستان کی توقیر نہیں ہے؟ یہاں عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان کا نام آیا ہے کہ لیسنز فرام پاکستان احساس پروگرام، تو خدا را مثبت سوچنا شروع کر دیں۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر ہے، یہ عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کاوشوں کو، اس کے سینے میں جو غریبوں کا درد ہے، یہ اعتراف ہے آج کہ دنیا کی صف اول کی یونیورسٹی جو ہے وہ عمران خان کے احساس پروگرام پر ایک ریسرچ پیپر شائع کرتی ہے۔ دنیا کو تجویز دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملکوں کے اندر گڈ گورننس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیوری کے نظام کو شفاف بنانا چاہتے ہیں اور غربت کو مٹانا چاہتے ہیں، تو آپ کو عمران خان کا احساس پروگرام ایک رول ماڈل کے طور پر اپنانا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔